ہمارے معاشرے میں ایک اور شرک زندہ ہے. بہت ساری خواتین کے اندر یہ شرک پنپ رہا ہے ہر دن بدن. میں آپ کے سامنے بتا دوں وہ کون سا شرک ہے. اسے بدشگونی کا شرک کہا جاتا ہے. اس شرک کو اپنے اندر سے نکال پھینکیے, کہیں ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائے. کون سے شرک ہے؟ معمولی چیزیں ہیں لیکن کبیرہ گناہوں تک ہمیں پہنچا دیتے. بدشگونی کا شرک وہ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ تیسرے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے. بہت ساری خواتین یہ عقیدہ رکھتی ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے, سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے. پریگننٹ عورت کو اس بات سے روک دیا جاتا ہے کہ میت کے گھر میں تم نہیں جا سکتے. بیوہ عورت پر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ تم دلہن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. گھر سے باہر کسی اہم کام کے لیے اگر ہم جا رہے ہیں, بلی سامنے سے چلی گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام شبھ نہیں ہوگا. جھاڑو کھڑی رہی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں افلاسی آ جائے گی. ہتھیلی کھجاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آنے والا ہے. چپل اوندھی رہی تو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے. عزیز ساتھیوں, اس سے بھی زیادہ جس چیز میں ہم ملوث ہیں کبیرہ گناہ, منگل سوتر کا اور کالی پوت کا گناہ. بہت محبت کرتے ہیں نا شوہر سے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کالی پوت کا لچھا ہمارے شوہر کی رکشا کرے گا, ہمارے شوہر کی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر, توبہ کیجئے, بہت بڑا شرک ہمارے اندر آ چکا ہے. یہ کالی پوت کے چند موتیاں جس کو قدموں کے نیچے ڈال کے رونت دیا جائے تو کچھ نہیں کر سکتی, وہ آپ کے شوہر کی کیسی حفاظت کر سکتی ہے. یہ عقیدے ہمارے اندر موجود ہیں, آج موجود ہیں, ترقی پا رہے ہیں. یاد رکھیے ساری شرک کی صورتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی, سختی سے منع کیا. جتنی چیزیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہے ساری کی ساری لسٹ شرک میں داخل ہوگی. جب یہ شرک ہم ہر دن کرتے ہیں, کتنا بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 74 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اے لوگو, جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرے گا جنت اللہ اس کے اوپر حرام کر چکا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. انسان قیامت کے دن دوسرے گناہ لے کر آئے گا تو اللہ اسے معاف کرے گا, لیکن اگر شرک لے کر آئے گا تو اللہ اسے ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے, یہاں تک کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے. عزیز سامعات کرام, ایسے شرک میں ہم اور آپ ملوث ہیں. اللہ سے توبہ کیجیے تاکہ ہمارے اعمال محفوظ رہ سکیں. یہ بات آپ جانتی ہیں کہ پیغمبر جتنے بھی بھیجے گئے شرک سے بچانے کے لیے بھیجے گئے. انہوں نے اپنی زندگیوں میں کبھی شرک نہیں کیا, لیکن رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک 18 انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے, اور یہ فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون. اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ہم ان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے. عزیز ساتھیوں, اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے, لیکن جب شرک کا معاملہ آیا تو نبی کو جھنجھوڑا گیا, جبکہ رسول اللہ نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا تو اللہ رب العالمین سے مانگا. ایسے نبی کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لئن اشرکتا, اے رسول اگر آپ شریک کریں گے اللہ کے ساتھ, لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کی نیکیوں کو بھی برباد کر دوں گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آپ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے, نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. عزیز ساتھیوں, شرک اگر پیغمبر بھی کرتے ہیں تو پیغمبروں کو بھی نہیں بخشا جائے گا. ہمیں کیسے اللہ رب العالمین بخش سکتا ہے جس کے اندر جس قسم کا بھی شرک ہو؟ اللہ سے میں دعا کر لوں کہ اللہ جتنی میں نے شرک کیے ہیں اللہ سے تو معاف کر دے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی برائی سے محفوظ رکھے.